اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو حدیث شریف سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے۔ پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کو دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ پھر جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سن سکے۔ پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے اور لوگوں کو دلوں میں پھر سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے چلتے ہم ویڈیو کی طرف، ویڈیو ایسے لمبی نہ ہو جائے۔ مچھلی کے فائدے اور کون کون سی مچھلی کس کس فائدے کے لیے بہتر ہے اور کس کس بیماری کے لیے بہتر ہے، آج ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ ایک میری پہلی ویڈیو تھی، اس میں اور مچھلیوں کا ذکر کیا گیا تھا، ان میں اور زیادہ مچھلیوں کا ذکر کر دیا کیونکہ وہ ویڈیو میں اگر ساری مچھلیاں بیان کرتا تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی۔ مچھلی جسم کو فربا کرتی ہے، مقوی ہے، دودھ بڑھاتی ہے، سیلے، دگ، خشک، کھانسی، ضعیف گردہ میں مفید ہے، مطلب جس کے گردے خراب ہو جائیں اس کے لیے بھی مفید ہے۔ مچھلی کھانے یا اس کا شوربہ پینے سے کئی زہریلے جانوروں کے ڈنگ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے، اس پیاس کو دور کرنے کے لیے سرکہ کی سکنجبین یا تھوڑی سی سونٹھ کا استعمال مفید ہے۔ جس مچھلی میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں اس میں غذائیت کم اور مضرت زیادہ ہوتی ہے۔ خالی مچھلی جلد ہضم ہو جاتی ہے، روٹی کے ساتھ ہو تو دیر لگ جاتی ہے۔ مچھلی کے کباب اگر کوئلوں پر سینک کر بنائے جائیں تو سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ مچھلی کو بیسن لگا کر تلی ہوئی اگلے دن کھانے سے اس کی غذائیت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ مچھلی کمزوری کو دور کرنے کے علاوہ گردے کے لیے نافع ہے۔ مدر بول کے جو ٹیکے ہوتے ہیں، ویدوں کے یہاں کنویں کی مچھلی زیادہ مقوی ہے، مطلب جو وید ہوتے ہیں، جو جیسے کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ایسے ہی وید ہوتے ہیں جو کہ حکیم جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں کنویں کی مچھلی زیادہ مقوی مانی جاتی ہے۔ چشموں کی مچھلی امراض چشم یعنی آنکھوں کے لیے مفید ہے، اسے مسلسل کھانے سے سفید بال سیاہ ہو سکتے ہیں۔ ایک نسخہ کے مطابق سیر بر کی مچھلی کو پیٹ کو صاف کر کے اس میں اجوائن 1 پاؤ بھر دیں، اسے کڑاہی میں ڈال کر بیڑی کی لکڑی کی آگ اس وقت تک دیں کہ جل کر راکھ ہو جائے، اسے پیس کر 1 ماشا صبح و شام دینا، تب دق کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ مچھلی کا گوشت چکنا، میٹھا، بھاری بلغم بڑھانے والا، صفرا میں مفید اور بعد کو مٹاتا ہے۔ کھانے سے عیشیات بڑھتی ہے۔ رو مچھلی کا سر ہنسلی سے اوپر کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ رو مچھلی کا جو سیرا ہوتا ہے یہ ہنسلی جو بیماری ہے یہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ قدیم اتباع نے مچھلیوں کے خواص یوں بیان کیے ہیں۔ سلندھا مچھلی یعنی سلندھا مچھلی بلغم کو بڑھاتی ہے، طاقت دیتی ہے، امراض صفراوی کو مٹاتی ہے اور دل کو طاقت دیتی ہے۔ باکر مچھلی یہ مچھلیوں کی اقسام ہے، میٹھی اور باری ہوتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے۔ موچکا مچھلی بعد کو رفع کرتی ہے، باری بلغم پیدا کرتی ہے، بھوک لگاتی ہے، اور جن کے معدوں میں حرارت ہو ان کو مفید ہے۔ ہلسا مچھلی چکنی، بھوک بڑھاتی ہے، صفرا اور بلغم میں اضافہ کرتی ہے۔ موری مچھلی
میٹھی اور کثیل ہوتی ہے، دل کو بے حد مفید ہے۔ بام مچھلی دفعہ بعد ہے، صفرا اور بلغم کو بڑھاتی ہے، جلد ہضم ہوتی ہے۔ پاٹھین مچھلی بلغم ختم کرتی ہے، خون کو درست کرتی ہے، کوڑھ کو مٹا دیتی ہے۔ سنول مچھلی میٹھی اور کسیلی ہوتی ہے، قابض ہے، دل کو طاقت دیتی ہے۔ کوئی مچھلی میٹھی اور چکنی ہے، دافع بلغم ہے، بھوک بڑھاتی ہے، صفرا میں اضافہ کرتی ہے۔ کنویں کی مچھلی پیشاب کا آوار کرتی ہے، یعنی کہ پیشاب کی بیماری جس کو ہو اس کا آوار کرتی ہے، بلغم بڑھاتی ہے، جذام پیدا کر سکتی ہے۔ ندی کی مچھلی تاثیر میں باری ہے، پخانے کو صاف اور دستے قے ان دونوں کو درست کرتی ہے۔ آبشاروں کی مچھلی طاقت دیتی ہے، پیشاب کو کھل کر لاتی ہے، بدن کو فربا کرتی ہے، عقل تیز کرتی ہے۔ تالاب اور گھڑوں کی مچھلیاں تاثیر میں یکساں ہیں، چکنی، ہلکی، مقوی، باد اور صفرا کی مصلاح ہے۔ یونانی اطباء کے مشاہدات کے ہمیشہ مچھلی کھانے سے بدن فربا ہوتا ہے، توند بڑھتی ہے، امراض سوادی خاص کر فیل پاک کر ارزہ پیدا کرتی ہے۔ مچھلیوں کے نقصان بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اعصابی اور دماغی امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے گائے کے گھی یا بادام روغن یا تل کے تیل میں تلیں اور اس کے بعد سیاہ مرچ کے ساتھ ادرک کا مربع، کلقند یا جوارش یا جالنوس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پانی پینا خطرناک ہے، پیاس لگے تو سرکہ اس کا مصلاح ہے۔ یعنی مچھلی کھانے کے بعد پانی پینا بے حد خطرناک ہے۔ اگر پیاس لگے تو سوکھی ادرک جسے سونٹ کہتے ہیں وہ تھوڑی سی کھا لیں، یا سرکے کا جو سکنجین ہوتی ہے وہ بنا کے کھا لیں یا پی لیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا مچھلی کھانے سے۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہاں تک ہی تھا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ و خیرہ۔